کبیرہ گناہوں میں سے ایک بہت بڑا گناہ خودکشی کرنا ہے۔ خودکشی کا رجحان بھی ہمارے معاشرے میں بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ پہلے بڑے بڑے غم، بڑی بڑی تکلیفیں لوگوں کو آتی تھی، مگر خودکشی کا کوئی سوچتا بھی نہیں تھا۔ جن ممالک میں بالکل بھی دین نہیں ہے، غیر مسلم کنٹریز، ان میں خودکشی کا رجحان اور بھی زیادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پچھلی امتوں میں ایک شخص تھا جس کے جسم پہ کوئی زخم تھا، تو اس شخص سے اس زخم کی تکلیف برداشت نہیں ہوئی۔ ہاتھ پہ زخم تھا تو اس نے اپنا ہاتھ کاٹ ڈالا تاکہ خون بہہ جائے۔ اس کے جسم سے خون بہا اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ اس کا مقصد تھا اپنے آپ کو مار دینا تاکہ خون بہے گا اور میری جان نکل جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بادرنی عبدی بنفسہ حرمت علیہ الجنہ، کہ میرے بندے نے مجھ سے پہل کرنے کی کوشش کی ہے، تقدیر سے لڑنے کی کوشش کی ہے، تقدیر پر راضی نہیں رہا تو میں اس پر جنت کو حرام کر دوں گا، یہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے میدان جہاد میں بڑی بہادری سے مقابلہ کیا، کافی زخم ہوئے اس کے، تو صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کی تعریف کی کہ وہ بڑے جگری سے لڑے ہیں اور کافی زخم ان کو آئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فی النار، وہ جہنم میں جائے گا۔ صحابی کہتے ہیں، میں نے سوچا کہ میں دیکھوں، جب اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ جہنم میں جائیں گے تو یقیناً اس سے کوئی عمل ایسا ہوگا جو جہنم میں جانے کا ذریعہ بنے گا۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ان کو زخم تھے تو وہ تکلیف کی تاب نہ لا کے انہوں نے اپنی شہرک کاٹ ڈالی، خودکشی کر لی۔ تو یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خودکشی کرنے والے شخص کی میت کو لایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا۔ تو اتنا بڑا جرم یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ خودکشی کرنے والا اپنے عمل سے بتاتا ہے کہ اس کو اللہ پہ یقین نہیں ہے، وہ اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے۔ زبان سے تو کہتا ہے، اپنے عمل سے بتاتا ہے کہ نہیں مانتا۔ دوسری بات، وہ دنیا کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ غم آتا ہے نا دنیا میں، جب انسان کے پاس کوئی محبت ناکام ہو گئی، کوئی کاروبار کا نقصان ہو گیا، تو دنیا سے دل اس نے اتنا لگا لیا ہے کہ اب وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری دنیا میں پیدائش کا مقصد ہی یہ تھا، یہ مقصد حاصل نہیں ہوا تو مجھے زندہ رہنے کا کیا فائدہ۔ حالانکہ دنیا میں آنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ محبتیں کامیاب ہو جائیں اور کاروبار میں فائدہ آنا شروع ہو جائے۔ یہی چیزیں ہوتی ہیں جس سے آج کل لوگ زیادہ تر خودکشیاں ہو رہی ہیں، محبتیں ناکام ہونے کی وجہ سے۔ کہیں حساب کتاب چل رہا تھا، سیٹنگ چل رہی تھی، عشق چل رہا تھا، اس کی شادی کہیں اور ہو گئی تو یہ جا کے رسی سے لٹک گئے۔ ایسے ہی واقعات آ رہے ہیں سامنے، 20 25 سال کے لڑکے معاشقے لڑاتے ہیں، کامیاب نہیں ہوتی، لٹک جاتے ہیں جا کے۔ تقریباً 3-4 سال پہلے مجھے کسی کام سے اورنگی ٹاؤن جانا ہوا، وہاں کے کسی کلینک میں کوئی جان پہچان والے ڈاکٹر تھے، تو میں جب ان سے ملنے کے لیے کلینک میں گیا، رات کا تقریباً 1 یا 1:30 بجے کا ٹائم ہوگا، تو میں نے دیکھا کسی ایمرجنسی میں جانا پڑ گیا تھا، کوئی ساتھی جو تھے وہ ان کے کوئی چوٹ ووٹ لگ گئی تھی، تو میں نے وہاں دیکھا کہ بہت زیادہ جو ہے نا لڑکیوں کی بار بار کوئی نہ کوئی 20-25 سال 26 سال کی لڑکیاں آ رہی ہیں، ان کے ماں باپ لا رہے ہیں، کسی کا بھائی لا رہا ہے، ان کو ڈرپیں لگ رہی ہیں، انجیکشن لگ رہے ہیں۔ ایک کمرہ ڈاکٹر صاحب نے اسی کے لیے خاص کیا ہوا ہے۔ میں نے ان سے پوچھا یہ کیا تماشا ہے؟ انہوں نے کہا یہ سارے خودکشی کے کیس ہیں، سارے۔ کسی نے بلیچ پیا ہے، کسی نے پیٹرول پیا ہے، کسی نے فنائل پیا ہے۔ میں حیران ہوا، اورنگی ٹاؤن جیسے علاقے میں اتنی خودکشیاں کیوں ہو رہی؟ کیا وہاں پر پانی نہیں ملتا لوگوں کو، کھانا نہیں ملتا، اور کیا گیس نہیں ہے، بجلی نہیں ہے؟ وہ تو پورے ملک میں نہیں ہے، اس سارے ملک کو مر جانا چاہیے پھر۔ تو یہ کیا وجہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ لڑکوں کے معاشقے ہیں۔ لڑکے جو ہے آج کل لڑکیوں سے عشق لڑاتے ہیں، شادی کے لارے لپے سناتے ہیں ان کو،
پھر تھوڑے دن ان سے کام اتارا اپنا، خواہش پوری کی، زنا کیا، چسکے لے کے پھر ان کو چھوڑ دیا. تو وہ لٹکا کے چھوڑ دیتے ہیں تو وہ محبت ناکام ہو گئی. وہ لڑکی تو اسی کو یاد کرتی رہتی ہے نا، اپنے بوائے فرینڈ کو. تو پھر وہ بلیچ پیتی ہے، زہر پیتی ہے، یہ کرتی ہے. تو یہاں پر انہوں نے بتایا 14 سال کی لڑکی کی لاش یہاں سے 3-4 دن پہلے ہم نے یہاں سے لاش گئی ہے اس کی، وہ مر ہی گئی تھی، جان سے ہی مر گئی تھی. تو یہ حرام موتیں، حرام موتیں، کتنی گندی موت ہے. قیامت کے دن کیا کہیں گے، کیوں مرے؟ ایک مردار کے پیچھے جو ہے نا جان دے دی. وہ بھی تو مردار ہے، مر جائے گا. وہ جو ہے بدماش آدمی جو زنا کر رہا ہے، اپنی خواہش پوری کر رہا ہے لڑکیوں سے. شریف آدمی کبھی بھی اس طریقے سے شادی نہیں کرتا. شریف آدمی ہمیشہ عزت کے ساتھ نکاح کا پیغام بھیجے گا، والدین سے مشورہ کرے گا، بھائیوں سے مشورہ کرے گا، جو ایک خاندانی لوگوں کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. گھٹیا حرکتوں میں اور اس پہ مرنے والی بھی گھٹیا عورتیں ہوتی ہیں ان طریقوں پہ، پھر ان کی موتیں اسی طریقے حرام طریقے سے ہوتی ہیں، اور ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم کی آگ. موت ایسی چیز ہے کہ انسان اللہ سے بری موت سے پناہ مانگے، کیونکہ آخری عمل ہے. اس کے بعد یہ خودکشی ایسی برائی ہے کہ توبہ کا موقع نہیں ملتا. ہر گناہ کے بعد توبہ کی مہلت ملتی ہے انسان کو. زندگی ہے، توبہ کر لے، آجا. خودکشی تو نام ہی اپنی زندگی کو ختم کرنے کا ہے، توبہ کس وقت کرے گئی؟ تو بھائی یہ محبتیں اور یہ سب چیزیں یہ انسان کی پیدائش کا مقصد نہیں ہے. اللہ نے جو دل دیا ہے وہ اپنی محبت کے لیے دیا ہے. یہ ضرورتیں ہیں. شادی بیاہ ہو گئی اور لڑکی کے لیے کوئی مناسب رشتہ ہونا چاہیے، لڑکا ہونا چاہیے تاکہ زندگی بھر اس کو تحفظ دے، رزق کا انتظام کرے اس کے لیے. مرد کو لیے ایک بیوی چاہیے تاکہ وہ جو ہے وہ اس کے گھر بسے. بس گیا ٹھیک ہے، نہیں ملا، اپنی پسند کی نہیں ہوئی، چلو کہیں اور ہو جائے گی. تھوڑا سا دل میں خلش ہوتی ہے، ختم ہو جائے گی تھوڑے دن میں خود بخود. آج تک کوئی ایسی محبت نہیں ہے کہ 100 سال اس کو دل میں لے کے بیٹھا رہے. کیسی محبت ہو جائے، کیسا عشق ہو جائے تو تھوڑے دن میں ختم ہو جاتا ہے اگر اس کا تصور ختم کر دیا جائے. کچھ دن پہلے ایک کیس آیا میرے پاس کہ شادی شدہ لڑکی کو کہیں معاشقہ ہو گیا، کیونکہ آج کل انٹرنیٹ، موبائل، فیس بک اور یہ سب چیزیں اتنی ہیں کہ شادی شدہ عورتیں بھی اس سے محفوظ نہیں ہیں. ان کے بھی معاشقے آج کل فالتو بیٹھے ہوتے ہیں اور ڈرامے بیہودہ آ رہے ہیں. ڈراموں میں کہتے ہیں یہی دکھایا جا رہا ہے کہ بیوی کسی کی ہے، چکر کسی اور کے ساتھ چل رہا ہے اس کا. تو جب خواتین گھر میں اس قسم کے ڈرامے دیکھتی ہیں کہ بھئی یہ بیوی کسی اور کی ہے، سیٹنگ کسی اور سے چل رہی ہے، تو کوئی بات نہیں، میں نے بھی اگر چلا لی تو کیا ہو گیا. یہ ایک اثر پڑتا ہے ڈراموں کا. تو بہت سارے اس طرح کے واقعات آ جاتے ہیں. بیگم صاحبہ کے چکر کے موبائل کے ذریعے ہو گئے کہیں. تو ایسے ہی کیس آیا کچھ دن پہلے. وہ خاتون اتنی عاشق ہو گئی، 3 بچوں کی ماں، کسی آدمی پہ لٹو ہو گئی فیس بک کے ذریعے. پھر اسکائپ پہ باتیں، فیس بک پہ، ٹیلی فون پہ. مرد بڑے آج کل شاطر ہوتے ہیں، وہ شادی وادی تو کوئی بھی نہیں کرتا، صرف شادی کے جھانسے دیتے ہیں، باقی زنا کر کے اپنی خواہشات پوری کر کے اس کو پھینک دیتے ہیں. کیونکہ شادی تو عزت دار آدمی کرے گا نا. ایسا آدمی کسی کی عزت دار ہوگا، وہ کسی کی بیوی کو پھانسے گا کیوں؟ اس کسی کا گھر اجاڑے گا کیوں؟ عورتیں یہ باتیں نہیں سمجھتی، ان کو بس 2-4 لفاظی چاہیے اور مزے مزے کی باتیں چاہیے ان کو. تو شوہر صاحب بھی گھر میں نگرانی نہیں کر رہے تھے تھوڑی بہت کہ بھئی یہ بیگم یہ فیس بک پہ مناسب نہیں ہے. آج کل اتنے نیک شوہر مارکیٹ میں آ رہے ہیں کہ کیا بتاؤں میں. تو بیگم یہ مناسب نہیں. تو بیگم جھک کے کہتی مجھ پہ شک کرتے ہو کیا میں بری عورت ہوں؟ تو بیچارہ ڈر جاتا ہے، نہیں بیگم میں شک کہاں، میں کہاں. جب اس طرح کی وہ ہوتی ہے نا، وہ دباؤ پڑتا ہے شوہر پہ، تو وہ بیچارہ کانپنے لگتا ہے. نہیں میں شک تو نہیں، میں معذرت چاہتا ہوں. درود شریف پڑھ کے جو ہے نا وہ اور تھوڑا سا استغفار کر لے گا. 11 دفعہ قل اول، 11 دفعہ آخر، درمیان میں 11 دفعہ استغفار کی تسبیح. تو یہ چکر چلتا رہا. یہ میں آپ لوگ کو بھائی اس لیے بتا رہا ہوں تھوڑا گھروں میں نگرانی کیا کرو. اتنا نیک بننے کی ضرورت نہیں. کسی کے بھی بگڑتے ہوئے دیر نہیں لگتی ہے، نہ اپنے بگڑتے ہوئے دیر لگتی ہے، نہ گھر کی عورتوں کے بگڑتے ہوئے دیر لگتی ہے. بلا ضرور اگر کوئی انٹرنیٹ گھر میں ہے تو اس کی نگرانی کریں، گھر میں بیگم کو بتا دیں میں دیکھتا رہوں گا کیا ہو رہا ہے. ہسٹری کو ڈیلیٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے. میں دیکھتا رہوں گا کون سی ویب سائٹ کھلی ہے، اور موبائل بھی میں چیک کروں گا. فون اگر چھپ کے باتیں ہو رہی ہیں، کیوں ہو رہی ہیں بھئی؟ کیوں بیگم میری ہو چھپ کے کیوں باتیں کر رہی ہو؟ بتا کے کرو جس سے بات کرنی ہے. گھر بہت اجڑ چکے ہیں، یہ اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ بدگمان کرنا مقصد نہیں ہے کسی کو کسی کی بیگم سے یا بچوں سے. یہ صرف اس لیے کہ یہ شروع کی چند احتیاطیں ہیں. گھر اچھا رہے گا، اس سے بچا رہے گا گھر انشاءاللہ. تو وہ کیا ہوا، وہ خاتون کا آہستہ معاشقہ چلتا رہا اور اتنا مضبوط ہو گیا کہ شوہر کو چھوڑ کے
بھاگنے کا پروگرام بنا لیا. خیر وہ اس کو پکڑا اس کے لڑکی والوں نے اور اس کو بند کر دیا. 2-3 سال تک اس سے موبائل، انٹرنیٹ، ہر چیز گھر کی 4 دیواری میں بند. اس کا عشق ایسا تھا کہ وہ پاگل ہو جاتی. لیکن 1 سال 2 سال گزرا، صحیح ہو گئی، رابطہ ہی نہیں کرنے دیا کوئی. واپس پھر دوبارہ گھر بس گیا ان کا، وہ دل سے خناس نکل گیا. تو یہ عشق معاشقہ ایسی چیز ہے کہ اگر تعلق ختم کر دیا جائے ہر قسم کا تو کچھ وقت کے بعد یہ ویسے ہی غائب ہو جاتا ہے. یہ صرف لیلا مجنوں کے قصے ہیں، کہانیاں ہیں، ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. دیکھو کتنے عشق معاشقہ ہوتا ہے، میاں بیوی میں کتنی محبت ہوتی ہے، کتنا سال رہتے ہیں. جوان شوہر کا اچانک انتقال ہو جاتا ہے، ہوتا ہی نہیں ہوتا کئی کیسز ہیں. بیوی پہ کیا قیامت گزرتی ہے، لیکن کیا ساری زندگی گزرتی رہتی ہے؟ تھوڑے دن روئے گی، پیٹے گی، ہائے ہوئے کرے گی، اس کے بعد بھول لیں گے، گیا مر گیا، ختم. ساری محبتوں کا یہی حال ہے. باپ بچپن سے اولاد کو سینے میں رکھتا ہے. 2-3 سال پہلے یہاں کسی کے والد کی اچانک ڈیتھ ہو گئی. وہ نوجوان بڑا پریشان، کہہ رہے میرے تو والد صاحب نے اتنی مجھے محبت سے پالا پوسا اور ہر وقت میرے سے گپ شپ کرتے تھے. جب یہاں میرے سامنے بیٹھتا تھا آنکھیں سوجی رہتی تھی، لال سرخ. مجھے ایسا لگتا تھا جیسے اس کی تو زندگی تباہ ہو گئی. 3 دن 4 دن 5 دن کے بعد پھر بائکوں پہ ویلیاں لگاتا پھر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، بھول گیا. اتنی بڑی اتنی قوی محبتیں، 20 سال کی محبتیں، 40 سال کی محبتیں، لیکن جب تعلق ختم اس کے اثرات 3-4 دن کے بعد ہی ختم ہونا شروع. سال کے بعد پتہ ہی نہیں چلتا کہ ابا بھی تھے، انہوں نے مجھے پالا بھی ہے، انہوں نے گھر بھی بنا کے دیا. تو عشق معاشقے بھی ایسے ہی ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. تو خودکشی کرنے والا وہ مسلط کر لیتا ہے اپنے اوپر، کہہ رہے نہیں مجھے جو غم پہنچا ہے دنیا میں کسی کو پہنچا ہی نہیں ہے، اور اب اس کا یہی حل ہے کہ مجھے سکون جب ہی ملے گا جب تک کسی کھمبے سے میں چپک نہیں جاؤں گا، کرنٹ نہیں لگا دوں گا، جان سے مار نہیں دوں گا. صبر کرنا چاہیے. صبر اللہ کو صبر کرنے والے پسند ہیں، چیخنے چلانے والے واویلا کرنے والے پسند نہیں ہیں. اللہ نے ایوب علیہ السلام کا ذکر قرآن میں کتنے خوبصورت انداز میں کیا ہے. نعم العبد، فرمایا کیا بہترین بندہ تھا. کیوں کیا؟ اس لیے کہ اتنی شدید بیماری میں، اتنی شدید تکلیف میں مبتلا ہوئے ایوب علیہ السلام کہ ایسی تکلیف ایک عام آدمی برداشت نہیں کر سکتا. عرصہ گزر گیا، کئی سال گزر گئے، بیماری ٹھیک نہ موت واقع ہو رہی ہے نہ شفا مل رہی ہے، لیکن زبان سے ناشکری کا لفظ نہیں نکالا. تو اللہ نے پھر شفا بھی دے دی، اور قرآن میں تعریفوں پر تعریفیں ایوب علیہ السلام کے. نعم العبد انا وجدناہ صابرا، ہم نے ایوب کو صبر کرنے والا پایا. تو اللہ کو صبر پسند ہے، شکر پسند ہے. واویلے خودکشی باز نہیں کرتے، دھمکیاں دیتے ہیں. اور خواتین میں یہ بیماری زیادہ ہے. ذرا سی باتوں کی میں خودکشی کر لوں گی. ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ ان کی بیگم نے زہر کی ایک بوتل رکھی ہوئی ہے الماری کے اوپر، ذرا سی بات ہو نا ادھر وہ پی لوں گی میں. وہ بیچارہ گھبرایا ہوا تھا نا، میرے پاس آیا. ہم بھی مولوی آدمی، پتہ نہیں دنیا کی ہر مخلوق آتی ہے، تجربے ہوتے ہیں لوگوں کی باتیں سن کے. تو اوپر زہر رکھا ہوا ہے، کہہ رہے مجھے ڈر یہ ہے کہ میں کسی دن پی لیا تو کیس تو میرے اوپر بن جائے گا سارا. تو میں نے کہا اس کو محبت سے بتاؤ کہ دیکھو میں تمہارے ضروری خرچے سارے پورے کر رہا ہوں. اب یہ کہ خودکشی کی کوئی چیز، ویسے بھی خودکشی حرام ہے اور ویسے بھی کوئی ریزن نہیں ہے اس کی، تو چھوٹی چھوٹی مطالبات پہ یہ زہر کے حوالے دے دینا یہ غلط ہے. کہہ رہے میں نے سب سمجھا لیا لیکن پھر بھی نہیں، ایک دفعہ کوشش بھی کر چکی ہے. تو میں نے کہا پھر اس کو آخری دھمکی دو کہ اگر یہ اس قسم کی کوئی چیز نظر دوبارہ آئی تو میں تمہیں فارغ کر دوں گا. کہ میں نے کہا پھر ایسی بیوی رکھنے کے قابل نہیں ہے جس کا کوئی بھروسہ نہیں کہ آپ کے کمرے سے اس کی لاش نکلے. اس کو چھٹی کر دو، طلاق دے دو، کوئی گناہ نہیں ہوگا ایسی عورت کو طلاق دینے میں. تو کہہ رہے طلاق نہیں دے سکتا. کیوں نہیں دے سکتے؟ کہہ رہے ان کے تعلقات وہاں ہیں. صحیح ہے نا، تعلقات جو ہے نا لڑکی والوں کے ادھر سے ہیں، برطانیہ سے تعلقات ہیں. تو میں نے کہا پھر صبر کرو، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ. نہیں خودکشی کرنا اس غم میں. اب پتہ نہیں 2 سال ہو گئے، وہ بیچارہ کیا کس کنڈیشن میں ہو رہا ہوگا. تو خواتین میں جو ہے نا یہ بیماری زیادہ ہے، بات بات پہ خودکشی کی دھمکیاں دیتی ہیں. یہ دھمکی دینا بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ جو حرام کام ہوتا ہے اس حرام کام کا تذکرہ کرنا، اس کی دھمکی دینا یہ بھی حرام ہے. تو عورتیں جب گھر میں بولیں خودکشی کر لوں گی تو ان کو تھوڑی سی تنبیہ کیا کریں، بولے یہ حرام کام ہے. یہ ایسے ہی جیسے کوئی کہ میں زنا کر لوں گا،
کوئی کہ میں جناب چوری کر لوں گا, میں کسی کو قتل کر دوں گا. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا لا تقتلوا انفسکم, اپنی جان کو قتل مت کرو. ومن یفعل ذلک عدوانا وظلما فسوف نصلیہ نارا, جو شخص یہ کام کرے گا ہم اس کو جہنم کی آگ میں داخل کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے خودکشی کی, جس چیز کے ذریعے کی, عذب بہ یوم القیامہ, قیامت میں اسی چیز کے ذریعے اس کو عذاب دیا جائے گا. اسی چیز, زہر پیا تو سم بہ, زہر ہی پلایا جائے گا, اس کو بار بار پلایا جائے گا. اور ایک حدیث میں ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کے مارا تو برزخ کی زندگی میں اللہ اس کے لیے پہاڑ قائم کریں گے اور قیامت تک وہ اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کے مارتا ہی رہے گا. زہر پیا تو قیامت تک زہر ہی پیتا رہے گا, مرے گا, پھر زندہ ہوگا, پھر زہر پلایا جائے گا. آگ میں اپنے آپ کو جلایا تو قیامت تک آگ میں جلتا رہے گا. یہ برزخ کا عذاب ہے. پھر آخرت کا عذاب اس کے علاوہ ہے. تو حالانکہ خودکشی کرنے والا غموں سے نکلنے کے لیے یہ کام کر رہا ہوتا ہے, اس کو پتہ نہیں کہ میں چھوٹے غم سے نکل کے بڑے غم میں جا رہا ہوں. میں صبر کرتا تو اللہ تعالیٰ مصیبت کے دروازے بند کر دیتے اور راحت کے دروازے کھول دیتے اس کے لیے کچھ دنوں میں. اور ایک دروازہ تو ہر ایک کے لیے کھل جاتا ہے کہ جس غم میں وقت گزر جائے انسان اس غم کا عادی ہو جاتا ہے. اب دیکھو یہ فٹ پاتھ پہ سونے والے لوگ, کوئی بے روزگار ہے, کوئی کیا ہے, تو کسی کا روزگار ختم ہو گیا, سڑک پہ آ گیا, وہ 2-4 دن تو فٹ پاتھ پہ سوچے گا یار میں کسی زمانے میں 1000 گز کے بنگلے میں سوتا تھا, ہائے میرے ساتھ کیا ہو گیا, میرا تو سب گھر بک گیا, ہائے. تو ایک دن سوچے گا, نیند نہیں آئے گی فٹ پاتھ پہ, کب تک نہیں آئیں گی, 2-4 دن کے بعد تو بالآخر آ جائے گی. 2 دن 3 دن 4 دن, 1-8 مہینے کے بعد اس کو فٹ پاتھ پہ وہ مزہ آئے گا جو ڈیفینس کے بنگلے والے کو بنگلے میں مزہ نہیں ہے. ایسا سوئے گا, کبھی پائپ کے نیچے سے ملے گا آپ کو, اندر سو رہا ہوگا, کبھی نالے کے نیچے سے ملے گا, کبھی گٹر کے ڈھکن کو سر کے نیچے رکھ کے سو رہا ہوگا. تو اس کو پھر اسی کا اللہ عادی بنا دیتے ہیں اور وہ غم نہیں ہوتا بشرطے کہ کچھ دن برداشت کر لے. ورنہ حقیقت میں اللہ کی عادت کیا ہے کہ وہ غم اس سے اگر اس غم کو ختم بھی کر دیتے ہیں اور اس کا نعم البدل دے دیتے ہیں, زیادہ لمبا چلاتے نہیں. جیسے ایوب علیہ السلام کو بیماری ختم کر کے صحت دے دی اللہ نے, تو اللہ کو صبر کرنے والے پسند ہیں, خودکشی کرنے والے پسند نہیں. ایک آخری بات یہ کہ خودکشی کرنے والے پہ ترس نہیں کھایا کریں, اس سے یہ مرض بڑھتا ہے. عام طور پہ جب ایسا کیس آتا ہے نا, فلاں نے امتحان میں نمبر کم آئے خودکشی کر لی, والدین نے ٹھکائی لگا دی بیٹے کی, بیٹے نے خودکشی کر لی, اس طرح بھی کیسز آ جاتے ہیں. تو یوں نہ کہنا چاہیے ہائے باپ نے بڑی زیادتی کر لی بچے کے ساتھ, دیکھو بیچارے کو خودکشی کرا دی, ہائے باپ نے اس کی فلاں جگہ شادی نہیں. ایسا بھی 3 سال پہلے کیس ہوا, لڑکے کی کہیں عشق ہو گیا, اس نے ابا سے کہا میری شادی کرا دو, تو ابا آج کل شادی کے علاوہ دنیا کا ہر کام کرانے کے لیے تیار ہے بچے کا. کہتے ہیں شادی نہیں کرو, زنا کر لو, کوئی پرابلم کی بات نہیں, شادی نہیں. بھی یہ جذباتی ہو جاتا ہوں میں اس مسئلے پہ, کیونکہ وہ اباؤں کو ان چیزوں کی تو فکر ہے ہی نہیں. آج کل سب ابا ہی بیٹھے ہوئے یہاں پہ معذرت کے ساتھ. وہ کہتے ہیں بیٹا ہمارا بیڑا غرق ہو جائے اس کا, معاشقے کر کے اور زنا کر لے, شراب پی لے, کوئی بات نہیں, شادی نہیں. شادی کرے گا تو بہو کو 2 روٹی کھلانی پڑ جائے گی, اس سے میرا کہیں دیوالیہ نہ ہو جائے. بہو کی 2 روٹی جو ہے نا اس کو بڑی مہنگی لگتی ہیں, کیونکہ یہودی بن چکے ہیں ہم لوگ. یہودی کہتا ہے سارا میرا ہے, میرے پیٹ میں جانا چاہیے, کسی اور کے پیٹ میں نہیں جانا چاہیے. تو باپ کہتا ہے کہ نہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آدھ بہو گھر میں آ جائے اور وہ پراٹھے کھانا شروع کر دے ہمارے گھر میں بیٹھ کے, اس سے تو ہماری جو ماہانہ 1 کروڑ کی آمدن ہے وہ 95 لاکھ کی رہ جائے گی, پھر وہ تو اس سے تو نقصان ہوگا. معذرت کے ساتھ یہ ٹاپک ہی ایسا ہے, اس پہ تھوڑا سا میں جذباتی آپ لوگ کو پتہ ہو جاتا ہوں, برداشت کر لیا کریں اس کے, کیونکہ دیکھ رہے ہیں نا زنا بڑھ رہا ہے, تو اس لیے جذباتی ہو جاتا ہوں. اللہ نے حکم دیا ہے کہ ہو اپنے آل اولاد کی ذرا شادی وادی کرا دیا کرو جلدی, اللہ نے کہا ہے قرآن میں, ان کے ساتھ تعاون کیا کرو. تو وہ کیا ہوا, بیٹے نے کہا میری وہاں شادی کرا دیں, باپ نے نہیں کرائی, کوئی وجہ ہوگی, بعض دفعہ کوئی معقول وجہ بھی ہوتی ہے. بیٹے نے کیا کیا, رسی سے پنکھے پہ رسی لٹکا کے لٹک گیا, اس میں مر گیا. تو یہاں لوگ باتیں کر رہے تھے کہ ہائے باپ نے بڑی زیادتی کی. میں نے کہا کوئی اتنی بڑی زیادتی نہیں کی ہے باپ نے, اگر ٹھیک ہے شادی کرانی چاہیے, نہیں کرائی تو کوئی ایسی بڑی زیادتی نہیں ہے کہ آپ لٹک جائیں. تو خودکشی کرنے والے پہ ترس کھانے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب لوگ سنتے ہیں کہ باپ کی طرف سے زیادتی تھی اور اس پہ رحم کھائیں گے, تو دوسرا کہے گا اگر میرے ساتھ بھی یہ زیادتی ہوئی تو میں بھی لٹک جاؤں گا. جب اللہ کے نبی نے ترس نہیں کھایا خودکشی کرنے والے پر, اس کی برائی بیان کی ہے, تو ہمیں بھی برائی بیان کرنی چاہیے.
ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے ہائے بیچارے کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہوگی جو اس نے اپنے بندوق مار دی. اس سے بولو نہیں، اس کے ساتھ کوئی ایسی زیادتی نہیں ہوئی. اللہ کسی کے ساتھ ایسا ظلم نہیں کرتا کہ وہ اپنے آپ کو جان سے مارنے پر اتر آئے. اس کو صبر کرنا چاہیے تھا. اس نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، اس نے اللہ کے وجود کا انکار کیا، اس نے اللہ کی رحمت کا انکار کیا. اس کا یہ نظریہ تھا کہ اللہ مسبب الاسباب نہیں ہے، اللہ ہر چیز میں اسباب کا تابع ہے، اللہ غم لا سکتا ہے، غم کو دور نہیں کر سکتا. یہی مطلب ہوتا ہے نا خودکشی کرنے والے کا. وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ غم تو دے سکتا ہے، غم کو مجھ سے دور نہیں کر سکتا، تبھی تو مرتا ہے. اگر اس کا یہ نظریہ ہوتا کہ اللہ موجود ہے، وہ اگر غم دے سکتا ہے تو غم کے بادلوں کو دور بھی کر سکتا ہے، تو وہ کبھی یہ کام نہیں کرتا. تو اللہ کے نبی نے تو نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا، تو ہم کیسے اس پہ ترس کھائیں؟ تو اس لیے خودکشی کرنے والے پہ کبھی ترس نہیں کھایا کریں، اس کی برائی بیان کرنی چاہیے کہ اس نے گھٹیا حرکت کی ہے، جہنمیوں والا کام ہے. البتہ مغفرت کی دعا مانگنا اس کے لیے جائز ہے. نبی نے جو جنازے کی نماز نہیں پڑھائی تو علماء نے لکھا یہ اس لیے کہ تاکہ لوگوں کے دل میں اس گناہ کی برائی بیٹھ جائے. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی بھی نہ پڑھے، تو قوم کا مقتدی اور رہبر اس کا بائیکاٹ کرے، اور باقی لوگ اس کی جنازہ بھی پڑھا سکتے ہیں اس کا، اور مغفرت کی دعا بھی کرنی چاہیے اس کے لیے، بلکہ اس کے لیے تو زیادہ کرنی چاہیے کیونکہ اس کو تو خود تو توبہ کی توفیق اب مل نہیں سکتی. تو اللہ تعالی ہم سب کو اس کبیرہ گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں مصیبتوں سے محفوظ رکھے اللہ، اور اللہ نہ کرے کوئی مصیبت مقدر میں ہے تو صبر کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.